مجھے عوام سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہے. عوام تو ہماری بالکل سادہ ہے، وہ قرآن و حدیث سے محبت کرنے والی ہے. مجھے تو ان لوگوں سے شکوہ ہے جو حدیث کے نام پر، قرآن کے نام پر یہ سادہ لوگ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. مجھے ان سے شکوہ ہے. اب ایک انسان آدمی ہے، عامی ہے، اس کے سامنے آپ حدیث رکھیں گے تو اس کے دل کے اندر حدیث کی محبت ہے. اس محبت کی وجہ سے آپ جیسے ہی آپ اس کے سامنے حدیث رکھیں گے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے گا. لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے. اس حدیث کی واقعتاً یہی تشریح بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اس حدیث کے مد مقابل کوئی دوسری حدیث موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ائمہ محدثین کے اصول کیا ہیں؟ یہ اس بیچارے کے سامنے نہیں ہوتا. اس کے سامنے صرف حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں، اور وہ عمل اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر حدیث کی محبت ہوتی ہے. شکوہ مجھے ان لوگوں سے ہے جو عوام کو حدیث کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، ان سے مجھے شکوہ ہے. اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے. آج مجھے صبح بھی ایک میسج آیا تو مجھے کہنے لگے جی کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو اور فرقے کے اندر نہ پڑو. جب تک تم یہ فرقہ بازی نہیں چھوڑو گے، فرقہ بندی نہیں چھوڑو گے، اس وقت تک تم صحیح مسلمان نہیں کہلا سکتے. اب یہ آیت وہ ہر آدمی کو یاد کروا دی جاتی ہے. جی یہ دیکھیں مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، فرقوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے اپنے فرقوں کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی بات نہیں کرتے، قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتے، یہ جب بھی بات کریں گے اپنے فرقے کی بات کریں گے. اور میں اکثر اپنے دروس کے اندر یہ بات کہتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو اور فرقوں کے اندر نہ پڑو. یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس آیت کو سب سے بہتر جاننے والا وہ بھی کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس آیت کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اور آپ ہی کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے اور میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے. قرآن کہتا ہے کہ تم فرقہ بندی نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے. اب میرا تو یہ ایمان ہے، زمین ساری فنا ہو جائے، پوری کائنات فنا ہو جائے، سورج بے نور ہو جائے، چاند بے نور ہو جائے، پوری کائنات کو ملیا میٹ کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ غلط نہیں ہو سکتا. آپ نے سچ فرمایا. امت کے اندر 73 فرقے بن کر رہیں گے. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا 72 جہنم کے اندر جائیں گے اور ایک کس میں جائے گا؟ جنت میں. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ 72 جہنم میں چلے گئے تو باقی جو ایک بچہ وہ بھی کیا ہے؟ فرقہ. تو آپ کہتے ہیں فرقوں سے باہر نکلے، تو فرقوں سے کیسے باہر نکلیں گے؟ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرقے کے اندر داخل کر کے گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ 72 جہنم کے اندر جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور ایک جو جانے والا ہوگا 73 میں سے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی فرقہ. تو فرقے سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرقے سے آپ باہر نکل جائیں؟ ہاں، وہ فرقہ ہوگا کون سا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، فرمایا کہ وہ ہوگا فرقہ جو جنت میں جانے والا ہوگا. ایک بات ذہن کے اندر رکھ لیں، یہ آج کل عوام کے ذہن کے اندر یہ ایسے ایسے سوالات ڈالے جاتے ہیں کہ جس سے سلف صالحین جنہوں نے قرآن و حدیث کی خدمت کی اور قرآن و حدیث کی اس انداز سے خدمت کی جیسے خدمت کرنے کا حق ہوتا ہے، ان کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے جی آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلم کیوں نہیں کہلاتے؟ حنفی کیوں کہلواتے ہیں؟ مالکی کیوں کہلواتے ہیں؟ شافی کیوں کہلواتے ہیں؟ حنبلی کیوں کہلواتے ہیں؟ یہ سوال ہی غلط ہے. میں مثال دیتا ہوں اس کی. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وہ آپ سے یہ پوچھے کہ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا پنجاب کے اندر رہتے ہیں، تو اس کا یہ سوال درست ہے. آپ کہیں گے جی پنجاب یہ پاکستان کے اندر ہے، آپ کا سوال غلط ہے. اگر آپ سے یہ پوچھے
کہ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا سعودیہ کے اندر رہتے ہیں تو یہ سوال درست ہے۔ ایک قاعدہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ ملک کے مقابلے میں ملک ہوتا ہے۔ پاکستان میں رہتے ہیں یا سعودیہ میں، یہ سوال درست ہے۔ صوبے کے مقابلے میں صوبہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ آپ پنجاب میں رہتے ہیں یا سندھ میں رہتے ہیں تو یہ سوال درست ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ پنجاب کے اندر رہتے ہیں یا جہلم کے اندر رہتے ہیں، یہ سوال غلط ہے، کیونکہ جہلم پنجاب کے اندر ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے پنجاب میں ہے یا سندھ میں تو یہ سوال درست ہے۔ اب ضلع کے مقابلے میں ضلع ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے جی آپ ضلع جہلم میں رہتے ہیں یا ضلع راولپنڈی میں رہتے ہیں تو یہ سوال درست ہے۔ اب تحصیل کے مقابلے میں تحصیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ تحصیل دینہ میں رہتے ہیں یا تحصیل سوابہ کے اندر رہتے ہیں تو یہ سوال درست ہے۔ تو اسی طرح یہ قاعدہ یاد رکھیں، ہمیشہ اگر کوئی سوال کرے کہ آپ مسلمان ہیں یا حنفی ہیں تو یہ سوال غلط ہے۔ مسلمان کے مقابلے میں یا تو کافر ہوگا، یا مسلمان کے مقابلے میں یہودی ہوگا، یا مسلمان کے مقابلے میں عیسائی ہوگا۔ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، یہ سوال درست ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اب دوسرا سوال، بھئی آپ مسلمان تو ہیں، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ اب ہم اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی تشریعات جو کی ہیں سلف صالحین نے، ان میں سے 4 مذاہب وہ راجح ہیں: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ اب ہم اپنے آپ کو حنفی جو کہتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں کہتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کیا اوقات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ آپ کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، چہ جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صحابہ کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی جو تشریح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے سیکھی ہے اور ہم تک پہنچائی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب ہمارا ان سے اختلاف کہاں پر بنتا ہے؟ اب اختلاف یہاں پر بنتا ہے، یہ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث کی جو تشریح ہم کرتے ہیں وہ مان لیں، ہم کہتے ہیں جی نہیں، قرآن و حدیث کی وہ تشریح مانی جائے جو ائمہ سلف صالحین نے کی ہے، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ آپ ان تشریعات کو مانیں، بس اختلاف صرف یہ ہے، یہ کہتے ہیں ہماری مان لیں، ہم کہتے ہیں جی آپ کی تو نہیں مانتے، آپ تو 1400 سال بعد کیا ہیں، آپ کے اندر تو اجتہاد کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ کے اندر تشریح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو ہم ان تشریعات کو مانیں گے جو سلف صالحین نے کی ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے جی اگر آپ امام صاحب کی مانتے تو باقی کی کیوں نہیں مانتے؟ تو میں اس پر ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک دکان ہے پرانی، ایک دکان ہے نئی۔ سب سے پرانی دکان کون سی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے باقاعدہ فقہ کو مدون کیا، تدوین کیا، رائج کیا۔ اس کے بعد باقی دکانیں ہیں۔ اب اگر آپ کو ایک دکان سے سارا سودا مل جائے، آپ کسی دوسری دکان پہ جائیں گے؟ آپ نہیں جائیں گے، آپ کہیں گے مجھے یہاں سارا سودا مل رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اگر مکمل تشریحات آپ کو فقہ حنفی سے مل رہی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں، تو کسی اور طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے اس تشریح پر عمل کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ امام صاحب نے اگر کوئی تشریح قرآن و حدیث کے خلاف کی ہو ہم چھوڑ دیں گے، کوئی امام صاحب ہمارے نبی تھوڑی ہیں، ہمیں تو کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی تشریح ایسی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، ہم چھوڑ دیں گے۔ تو امام صاحب کی ذات کو مجروح کرنے کے لیے مختلف اعتراضات کی جاتی ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک سوال آئے، یہ چند دن پہلے ایک ساتھی نے سوال بھیجے۔ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، ان بیچاروں کو جیسے ان کے ذہن کے اندر ڈالا جاتا ہے یہ بیچارے اسی طرح سوال کرتے تھے۔ اب سوال یہ تھا، سوال یہ کیا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا پہلا مقلد کون تھا؟ بھائی پہلا مقلد جو بھی تھا آپ نے کیا کرنا ہے اسے؟ پہلا مقلد جو بھی تھا آپ نے اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کہیں جی دیکھیں جن کو پہلے مقلد کا پتہ نہیں ہے جی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے، تو پھر میرا بھی سوال ہے۔ پھر میرا سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا پہلا شاگرد کون سا تھا؟ فما کان جوابکم فہو جوابنا۔ دوسرا سوال یہ کیا انہوں نے کہ ابو حنیفہ پہ کتنے لوگوں نے جرح کی ہے؟
تو میرا سوال یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے لوگوں نے برا بلا کہا ہے؟ اگر برا بلا کہنا اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کے دور میں رافضی وہ غلط نہیں کہتے؟ ہاں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما رأیت افقہ منہ، کہ میں نے، میری آنکھ نے آج تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔ تو یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ جی وہ ان پر کتنے آدمیوں نے جرح کی ہے۔ تو پھر میرا سوال یہ کہ امام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر کتنے رافضی جرح کرتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ اور آج کل کے یہ جو لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جرح کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تیسرا سوال یہ کیا، حدیث کی بک میں ایک بھی حدیث کا راوی ہے ابو حنیفہ؟ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے محدثین نے حدیث کیوں نہیں لی؟ چلیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے نہیں لی، لیکن اگر آپ ثلاثیات اٹھا کر دیکھیں نا بخاری شریف کی، تو بخاری شریف کی ثلاثیات میں سے 20 ثلاثیات ایسی ہیں کہ جن کے راوی حنفی ہیں۔ 23 ثلاثیات میں سے، ثلاثی کہتے ہیں کہ جس کی سند عالی ہو، جس میں 3 راوی ہوں، 3 واسطے ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان میں 20 راوی حنفی ہیں بخاری شریف کے اندر، جسے امام بخاری فرماتے ہیں میری عالی سند ہے۔ چلیں امام صاحب سے تو کوئی نہیں لی گئی۔ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، امام مسلم نے اپنی مسلم شریف کے اندر امام بخاری سے کتنی حدیثیں نقل کی ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، ایک بھی نہیں کی۔ چوتھا سوال یہ کیا کہ حنفیہ کی کون سی کتاب ہے؟ بھائی اگر تو کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے تو آسمانی کتاب تو سب کی ہے، کہ جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہم مسلمان ہیں، سب کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ اگر آپ کا سوال حدیث کے متعلق ہے تو حدیث کی کتابیں الحمدللہ مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، وہ صحیح ستہ ہیں، اور بھی اس کے علاوہ ہیں۔ اگر آپ کی مراد اس سے فقہ کی کتابیں ہیں تو فقہ مسائل کی کتابیں جتنی احناف کی کتابیں ہیں وہ الحمدللہ ان کی کتابیں ہیں، احناف کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو اس طرح کے اعتراضات وہ ذہنوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔